السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہمارے آج کے پہلے مجاہد آزادی کا نام ہے مرد مجاہد سید شیر علی خان، اور ساتھوں ساتھ ایک اور مجاہد آزادی ہیں، ان کا نام ہے سید گلزار علی خان۔ یہ دونوں مرد مجاہد امروہہ مراد آباد ضلع اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان دونوں مجاہدوں نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ انگریزوں نے ہماری پہلی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا ہے۔ ان کے لیے وہ غدر تھا، لیکن ہمارے لیے وہ پہلی جنگ آزادی تھی۔ یوں تو اس جنگ کو 31 مئی 1857 سے شروع ہوتی، لیکن میرٹھ چھاونی میں 10 مئی 1857 کو ہی شروع کر دی گئی تھی۔ پھر جیسے جیسے اس جنگ کی خبر پھیلتی گئی، لڑائی بھی پھیلتی گئی۔ مراد آباد اتر پردیش میں بھی اس جنگ کا آغاز 19 مئی 1857 کو کر دیا گیا۔ باغیوں نے مراد آباد جیل کا دروازہ توڑ ڈالا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ گویا کانپور غدر ہونے سے پہلے ہی مراد آباد میں غدر ہو گیا تھا، جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے۔ جناب گلزار علی خان جو مراد آباد میں مختیاری کا پیشہ کرتے تھے، انہوں نے اسے خیر بات کہہ کر بغاوت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے جیل سے جو قیدی رہا ہوئے اور دیگر باغیوں کو لے کر امروہہ کے لیے نکل پڑے۔ امروہہ قصبہ میں انہیں بغاوت کے لیے زمین ہموار ملی، اس میں انقلاب کے بیج بونے تھے۔ مجاہد گلزار علی خان نے اسی رات شیخ رمضان علی خان کے مکان پر پنچایت کی، اور 20 مئی کو الصبح مجاہد گلزار علی خان کی نمائندگی میں امروہہ کے تھانے پر حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں قصبے کے کئی ہزار لوگ شریک ہوئے تھے۔ باغیوں نے تھانے داروں اور سپاہیوں کو قتل کر کے تھانے کو جلا دیا۔ اس کے بعد باغیوں نے تحصیل کا رخ کر کے وہاں کا خزانہ لوٹ لیا۔ پھر تحصیل کے دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ باغیوں نے پورے قصبے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ مجاہد گلزار علی خان نے اب اپنے گورنر ہونے کا اعلان کر دیا۔ حکام نے صورتحال پر قابو پانے کی ہر چند کوشش کی، مگر ناکامیاب رہے۔ لیکن جب جنرل ولسن اپنی فوج لے کر امروہہ پہنچا تو سید گلزار علی خان وہاں سے فرار ہو گئے۔ ولسن نے گلزار علی کے گھر کو تباہ کر دیا۔ 26 مئی کو ولسن مراد آباد واپس چلا گیا۔ ولسن کے چلے جانے کے بعد باغیوں نے پھر بغاوت کی آگ بھڑکا دی اور امروہہ سے انگریزوں کی حکومت ہی چند ماہ کے لیے ختم کر دی۔ امروہہ قصبے میں بغاوت کا جھنڈا سید شیر علی خان نے ہی اٹھایا تھا۔ یہی وہاں کے لیڈر تھے۔ سرکار کو سب سے زیادہ ان پر ہی غصہ تھا۔ انگریزوں کی توپوں کے سامنے بھلا ان کی کیا بساط تھی؟ صرف لاٹھیوں اور تلواروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ انگریزوں نے جلد ہی پھر قبضہ کر لیا، اور انگریزوں نے نواب رامپور کی مدد سے بہت جلد صورتحال پر قابو پا لیا۔ اس وقت بہت سے نواب اور راجے انگریزوں کی ہی مدد کر رہے تھے۔ 1858 کے شروع میں بہت سے باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمے چلائے گئے۔ سید شیر علی خان کو حبس دوام کی سزا سنائی گئی اور انہیں انڈمان بھیجا گیا، اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ سید گلزار علی خان پھر ایک بار فرار ہو گئے، اور پھر کبھی وہ انگریزوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ اگر ہاتھ آ جاتے تو انہیں پھانسی ملنا یقینی تھا۔ سید شیر علی اور سید گلزار علی کی ہمت کی داد دینا چاہیے۔ اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے جنگ آزادی کے شہید اسرائیل اللہ رکھا مالیگاوی۔ جوشیلے اور وطن پرست شہید اسرائیل اللہ رکھا 1892 میں مالیگاؤں ضلع ناسک مہاراشٹر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تعلیم مالیگاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ ان کا خاندان غریب تھا، اس لیے انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ ہو سکی۔ مالیگاؤں کے ہی ایک کارخانے میں وہ نوکر ہو گئے۔ حب الوطنی کا جذبہ ان میں قدرتی تھا۔ 1921 کے خلافت اور کانگریس کی مشترکہ تحریک نے ان کے جوش میں ابال لا دیا اور انہیں بھی کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، لہٰذا وہ بھی سر پر کفن باندھ کر تحریک میں شامل ہو گئے۔ چونکہ وہ ایک جوشیلے نوجوان تھے، اس لیے مہاتما گاندھی کے نان وائلنس یعنی اہنسا کے اصولوں پر وہ عمل پیرا نہ ہو سکے۔ جناب اللہ رکھا کی تقریر بڑی جوشیلی اور اشتعال انگیز ہوتی تھی، اور وہ خلافت کے لیڈروں میں سے تھے، اس لیے پولیس کی نظروں پر بھی پہلے ہی سے چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر شراب اور بدیسی کپڑے کی دکانوں پر پیکٹنگ کی۔ بدیسی کپڑوں کی ہولی بھی جلائی جاتی تھی۔ پولیس بھی اپنی زیادتیوں اور ظلم سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ پولیس نے لاٹھی اور گولی چلائی تو پبلک نے اس کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا۔ پولیس کی لاٹھی اور گولی سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور شہید تک ہو گئے۔ اس کی فکر پولیس کیوں کرتی؟ مگر جب ایک پولیس کا سب انسپکٹر جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو واویلا مچ گیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔
خلافت تحریک کے سرکردہ کارکن جناب اسرائیل اللہ رکھا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر ایک پولیس کے آفیسر کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ حالانکہ پولیس کو ان کے خلاف کوئی چشمدید شہادت نہیں ملی تھی، لیکن پولیس کے لیے اتنی شہادت ہی کیا کم تھی کہ انہوں نے بھی اس دن پولیس کے ساتھ تصادم میں حصہ لیا تھا۔ تب تو تمام تماشائی نہیں رہے ہوں گے، ضرور خشت بازی کی ہوگی۔ پولیس نے کسی سے کہلوا بھی دیا ہوگا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسرائیل اللہ رکھا کو پولیس کو اینٹ پتھروں سے مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان پر مقدمہ چلا اور عدالت نے انسپکٹر کے قتل کے جرم میں انہیں پھانسی کی سزا سنا دی۔ آپ نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کی مگر وہ خارج کر دی گئی۔ ان کی پھانسی کی سزا بحال رہی۔ 6 جولائی 1922 کو پونا کی یروڈا جیل میں اسرائیل اللہ رکھا کو صبح 6 بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اگلے شہید کا نام ہے شہید محمد عبدالغفور خان۔ امر شہید عبدالغفور خان ایک زندہ دل انسان تھے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ وہ زندہ دل انسان تھے، خدا کے فضل سے زندہ دل پہلوان بھی تھے، اور پہلوان صرف اکھاڑے کے ہی نہیں بلکہ سیاست کے بھی پہلوان تھے۔ لہذا وہ اپنی پہلوانی کو پھانسی کے تختے پر بھی آزمانا چاہتے تھے۔ اپنے اس میدان میں وہ کامیاب رہے۔ مالیگاؤں کا یہ پہلوان پھر ہندوستان کا پہلوان بن گیا۔ جناب محمد عبدالغفور خان 1886 میں مالیگاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد شکور مومن تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں ہی کرگھے پر کپڑا بنا کرتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کپڑے کو وہ بن رہے ہیں وہ ایک دن ان کا کفن بنے گا۔ یہ زمانہ خلافت اور کانگریس کے آندولن کا تھا۔ دونوں تحریکیں اس وقت مل جل کر چل رہی تھیں۔ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی اور مہاتما گاندھی میں ان دنوں گاڑھی چھن رہی تھی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں ان کی اس اہنسا کو دل سے ماننے والا ان کے سوا کوئی نہ تھا کہ انگریزوں کی مار تم کھاتے رہو لیکن تم ان پر ہاتھ مت اٹھانا۔ پٹ جانا ثواب ہے اور پیٹنا عذاب ہے۔ دشمن سے یہ لڑائی نہیں بلکہ لڑائی کا ایک مذاق تھا۔ علی برادران اور ان کے کارکنان اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو کچھ کرو وہ سرکار سے پوچھ کر کرو، سرکار کو اطلاع دے کر کرو۔ 1922 کے اواخر میں گورکھپور کے ایک تھانہ چورا چوری کو پبلک نے جب اسے جلا دیا اور تھانہ کے اندر بند چند سپاہی بھی جلا دیے گئے تو گاندھی جی نے کہا یہ تو غضب ہو گیا، ستیہ گرہ کی لڑائی بند کر دو، ہمیں ہنسا یعنی تشدد سے آزادی نہیں چاہیے۔ اس طرح علی برادران ستیہ گرہ اور اہنسا کے پجاری مہاتما گاندھی سے الگ ہو گئے اور اپنا خلافت کا آندولن وہ اس کے بعد بھی چلاتے رہے تھے۔ ایک دن غفور پہلوان مالیگاؤں کی شراب کی دکان پر اپنے ساتھیوں کو لے کر پیکٹنگ کر رہے تھے۔ دکان کے مالک نے جھگڑا کر کے اپنی دکان بند کر دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو ہجوم بڑھ گیا۔ پولیس نے لاٹھی گولی کا تو پبلک نے اینٹ پتھر کا سہارا لیا۔ یہاں بھی ایک سپاہی ہلاک ہو گیا۔ غفور پہلوان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر قتل کا مقدمہ چلا اور پھر انہیں بھی پونا کی منحوس جیل یروڈا میں 18 جنوری 1923 کو صبح 6 بجے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ وخیر۔ السلام علیکم۔